السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، آج 12/6/2024 وینسڈے، سوشل میڈیا پر میری نظر سے پشتون بنیری کے نام سے کچھ غیر اخلاقی گستاخانہ مواد گزر گیا کہ لوگوں نے اس پہ ویڈیو کیے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا تعلق بھی بنیر سے ہے اور یہ معاملہ بھی بڑا سینسٹیو ہے، نازک ہے، تو غور توجہ طلب بات ہے۔ یہ پشتون بنیری آپ مسلمانوں کے جذبات سے کیلے ہیں۔ آپ نے عالم اسلام کے پروانوں کو چیلنج کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، بنیر غیرت مند لوگوں کی زمین ہے، صوفیہ کرام کی زمین ہے، شہنشاہ خراسان غوث الاغواث سید علی ترمذی ہمدانی پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اجداد کی زمین ہے، عارف باللہ مجذوب سالک دیوانہ بابا جی کی زمین ہے، شیخ المشائخ قدوۃ الاولیاء عارف باللہ محمد صدیق بشونی رحم اللہ کی زمین ہے، اور بھی سینکڑوں علماء مشائخ جو وہاں مدفون ہے ان کی زمین ہے، غیرت مندوں کی زمین ہے، قبائلی علاقہ ہے، خالص مسلم ہے۔ ایک تو آپ نے بنیر کی زمین پر داغ لگانے کی کوشش کی ہے، آپ نے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، تو بنیر کے جو لوگ ہیں غیور غیرت مند عوام، کیا آپ کو آرام سے چھوڑیں گے؟ نبی علیہ السلام ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ جو بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ عاشق رسول کے الفاظ ہیں۔ یہ تو عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور پختون روایات میں، کلچر میں، میرے زندگی میں 54 سال عمر ہو رہی ہے، میں نے کبھی یہ بات نہیں سنی تھی، کبھی یہ دن نہیں دیکھے تھے کہ آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ایک بغیرت پختون اٹھ کر غلیظ قسم کا مواد شیئر کرے گا۔ ہم نے تو عام لوگوں کے متعلق بھی نہیں یہ سنا تو نہ سوچا تھا۔ اور پھر آپ نے ایک صوفیاء کی زمین، بزرگان دین کی زمین، علماء کی زمین، غیرت مند لوگوں کی زمین کو وہاں اہلیان میں جو بسنے والے ان کے جذبات کے ساتھ کھیلے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں فارن میں بیٹھ کر جو مرضی کروں، پوسٹیں کروں، تو آپ کو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی آ گئی، آپ کو صرف اسلام نظر آ گیا، آپ کو صرف قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نظر آ گئے کہ آپ حضور کی شان میں گستاخی کریں اور برابر پوسٹیں کریں، برابر پوسٹیں کریں، غلیظ قسم کے لٹریچر شائع کرتے، اور عالم اسلام کے پروانے خاموشی سے سوئے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ کا جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو، آپ کا پیج چھپا نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھیے گا، اپنا آخرت برباد کر گئے، تباہ کر گئے، برباد کر گئے، رسوا کر گئے، اے مرتد کافر آدمی، آپ مسلمانوں کی جذبات کے ساتھ کھیل گئے۔ پھر اولین اور آخرین جس کی شان میں اللہ نے پورا قرآن کو نزول کیا، آپ ان کی شان میں غلیظ قسم کے لٹریچر شائع کر رہے ہیں۔
آپ کا مقصد کیا ہے؟ فتنہ فساد، تو پھر سامنے آئیے نا، آپ کے اعتراضات کا جواب دیں گے، ایک ایک لفظ کا علمی مناظرہ کریں۔ حضور کے پروانے ابھی مرے نہیں ہیں، ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد، ہمارا تن، ہمارا دن حضور پہ قربان، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کی ہے، آپ نے گستاخی کی ہے اور گستاخی کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ دو راہیں ہیں، سامنے آ جائے اہلیان ڈسٹرکٹ بنیر کے غیور عوام سے، جتنے بھی قومیں وہاں آباد ہیں، قبائلی پٹی ہے، آپ تحصیل گاگرا جائیں، تحصیل ڈگر جائیں، دوسرے سائڈ پہ، تیسری سائڈ پہ جائیں، جتنے بھی 9 تحصیلیں ہیں یا 8 تحصیلیں ہیں، اور تمام وہاں کے مشران، تمام وہاں کے بزرگوار، تمام وہاں کے علماء، تمام وہاں کے مشائخ اور انتظامیہ کے نام خط لکھ لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں گمراہ ہو چکا تھا، نفس کے ہاتھوں، شیطان کو ہاتھوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف فرما دے اور اللہ بھی مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق پھر آپ کو رعایت دی جا سکتی ہے، ورنہ اگر فتنے کی، فساد کی، آگ بھڑکانے کی یہی سلسلہ رہا تو پھر آپ کے لیے فتویٰ یہ ہے، من سب نبیًا، جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، جس نے ہماری نبی کی شان میں غیر اخلاقی پوسٹ کی ہے، جس نے ہمارے نبی کی شان میں گالی دی، اللہ معاف فرما دے، میں یہ لفظ زبان پہ نہیں لا رہا تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، من سب نبیًا، جس نے ہمارے نبی کی شان میں تنقیص کی، فقتلوہ، جہاں بھی اس کو پاؤ قتل کر دو، یاد رکھیے کتے اور خنزیر کے موت مرو گے۔ اور یہ زیادہ انویسٹیگیشن ایجنسیاں وغیرہ بھی میری نظر سے گزرا کہ وہاں کے مفتیان عظام اور وہاں کے بڑے بڑے مشران اور سنجیدہ لوگوں نے بھی مقامی انتظامیہ کو اپلیکیشن اور کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بنیر کے زیادہ تر لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ ملیشیا وغیرہ سائڈ میں ہوتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا یہ ایک اہم معاملہ ہے، ایک سینسیٹیو معاملہ ہے، اور اس معاملے کے ساتھ ایک تو عالم اسلام کا معاملہ ہے، ایک ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کا معاملہ ہے، ایک ناموس کا معاملہ ہے، حضور علیہ السلام کی حرمت کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، دوسری مسلمانوں کا معاملہ ہے، تیسری بنیر جیسا غیرتی پلیس، جگہ، غیرت مند لوگوں کی غیرت کی بقا کا معاملہ ہے۔ تو بنیر کے لوگوں کو چاہیے کہ ایک اجتماعی گرینڈ جرگہ، جلسہ سواڑی چوک میں جہاں یونیورسٹی ہے وہاں پر کیا جائے، وہاں علماء، وہاں مشائخ، وہاں دانشور، وہاں سیاسی، کیونکہ سارے مسلمان ہیں، گرینڈ الائنس اس ناسور کے لیے، اس مرتد کے لیے، اس کافر کے لیے، اس خنزیر کے لیے، ان کے جتنا لٹریچر ہے قلم کلا کرنے کے لیے، سپہ ہستی کے مٹانے کے لیے ایک مشترک لائحہ عمل طے کرے۔ ہر کوئی بس سوشل میڈیا پہ آئے گا اور مفتی خان بنے گا، مسلمانوں کی جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اور چیزیں ختم ہو گئی۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ پختون تو ایسے نہیں تھے، پختون قبائلی کلچر بڑا تکڑا تھا، افغانستان سے لے کر یہ پختونخوا بلوچستان کے پٹی تک اور ہمارے پختونخوا تک
میں نے تو اپنے زندگی میں 54 سال میں بخدا نہیں سنا تھا. اسکول پڑھا، کالجز پڑھے، مدرسے پڑھے، خانقاہی سسٹم کو لیڈ کر رہا ہوں، سینکڑوں ہمارے فالوور، اور میں نے کبھی یہ تصور بھی، یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ پختون ایک نالائق، ایک خنزیر، ایک مرتد آدمی فارن میں بیٹھ کر اسلام پہ حملے کریں گے، ہمارے جذبات کو، دکھتی رگوں کو چھوڑیں گے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے اندر سے. حضور ہمارے دلوں میں بس رہے ہیں. یہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی حرمت پہ جان بھی قربان. ہم تنقید انبیاء برداشت نہیں کر سکتے. ہم حضور علیہ السلام کے متعلق ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا تن، ہمارا من، سب کچھ میرے حضور پہ قربان. آخر پر پھر گزارش کر رہا ہوں، من سب نبیًا، جو حضور کے، جو انبیاء کے شان میں گستاخی کرے، فقتلوا، ان کو قتل کرو. اب یہ فتنہ فساد ہو جائے گا، لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے. تو یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا، عالم اسلام کا. یہ صرف بنیر کی حد تک نہیں ہے، لیکن اہلیان بنیر کے باسی، غیرت مند قوم کے لیے، جو صوفیاء کی زمین ہے، مشائخ کی زمین ہے، علماء کی زمین ہے، گزارش یہ ہے کہ گرینڈ الائنس بنایا جائے. ہر مکتب فکر، ہر سیاسی پارٹی اکٹھے ہو کر، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. سواڑی چوک کے ساتھ یونیورسٹی میں گرینڈ جلسہ کیا جائے الائنس اتحاد کے ساتھ، اور ایک باقاعدہ لائحہ عمل طے کریں. کل کے لیے یہ خبیثی حرکت کر رہا ہے، کل کے لیے دوسرا شروع ہو جائے گا، اور وہاں پہ مذہب پہ، مذہبی ڈیبیٹ پہ مکمل پابندی لگایا جائے. سوشل میڈیا پہ کم از کم اپنے ضلع کی حد تک کرو کہ مختلف ہی مسائل میں، فرقواریت کو ہوا دینے والے، امت میں فتنہ اور فساد برپا کرنے والے مسائل پہ کوئی پوسٹ نہیں کرے گا. اگر ڈسٹرکٹ بنیر کے حدود میں کسی نے بھی فرقواریت والے، فتنہ فساد والے اور لوگوں کے احساسات کو ابھارنے والے، چیلنج کرنے والے اس قسم کے پوسٹ کیے، تو اس کو ملک بدر کیا جائے، شہر بدر کیا جائے، اور اس پہ بھاری جرمانہ لگایا جائے. پھر ایک اور مسئلہ، وہاں کے علماء پر بھی بڑی ذمہ داری ہے، وہاں پر مشران کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ متفق کا طور پر سر جوڑ کر بیٹھے، اور اپنے آپ کا ینگ جنریشن جو سوشل میڈیا میں آ کر دین سے دور ہو کر، اسلام سے دور ہو کر، قرآن سے دور ہو کر ڈیٹریک ہو رہے ہیں، ایک لائحہ عمل طے کرے، مرتب کرے. سوشل میڈیا آپ خیر کے لیے استعمال کریں نا. آپ کو صرف اسلام نظر آتا ہے، قرآن نظر آتا ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نظر آتا ہے، تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، پر زور مثبت بھی کرتے ہیں، اور ہر قسم کی قربانی سے کوئی مسلمان دریغ نہیں کرے گا. تو ایک سسٹم میں بیٹھے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہمارے صوبائی یا قومی ایجنسیز ہیں، یا وہاں پہ جو متعلقہ رسپانسبل لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس معاملے کو سیریس لے، اس کو ٹیکل کرے. علماء، مشران مختلف اقوام کے، اس کے ساتھ میٹنگز کیے جائے، اور آئندہ کے لیے اس قسم کے معاملات نہ ہونے کے لیے ایک اصول مرتب اور طے کیا جائے. تو بہت دکھ سے گزر رہا ہوں، بہت درد سے گزر رہا ہوں جب اس قسم کے سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں، اس قسم کے معاملات دیکھتا ہوں. اس سے فتنہ فساد، قوموں کے اندر تفریق، مسلمانوں کے اندر تفریق، جدائی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک گناؤنی سازش ہے، گناؤنی حرکت ہے. میں پیر غلام علی شاہ
اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اور ہمارے رفقا کوئی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ لیکن پھر گزارش کرتا ہوں کہ ایسے مسائل جب اٹھ جاتے ہیں تو اسی وقت اس کا سدباب ہونا چاہیے، سر قلم ہونا چاہیے۔ تو ویڈیو طویل ہو رہی ہے، لہٰذا میں نے اپنا درد، اپنا دکھ، اپنے اظہار، اپنے جذبات، اپنے احساسات آپ لوگوں تک پہنچایا۔ آپ لوگ میں کوشش کیجئے گا، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، مذہب کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، بغیر علماء کے، مفتیان عظام کے کسی قسم کا خود سے کوئی پوسٹ، حدیث، قرآن کی آیت شیئر کرنے سے گریز کرے۔ اور مختلف بھی ہے مسائل میں جو ابھی آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں، جدید فقہی انسائکلوپیڈیا، ان کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا رزلٹ بھی ملے گا، آپ کو اطمینان قلبی بھی ملے گی، اور آپ لوگوں کی رہنمائی بھی ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی، گدائے درویش شاہ سید پیر غلام علی شاہ۔